ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ کہ تقویٰ کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی۔ اب سب سے پہلے تو یہی کوشچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں، تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا؟ تو وہ تقویٰ ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقویٰ آ جائے جو اولیاء کا تقویٰ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے۔ تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے، اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں۔ بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کوسچنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں۔ اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے۔ اچھا، یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے۔ اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں۔ رائٹ، غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، تو شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیے یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا، اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے
ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ گناہ، جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانی آتے ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی۔ تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہمیں ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے۔ اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں۔ کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو۔ ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہے، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے، تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے، سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقویٰ اختیار کر۔ اللہ سے دعا کریں، اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقویٰ ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا تقویٰ، آخر وہ تقویٰ کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقویٰ تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں، جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے۔ ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے
महंगे शूज पहनेंगे, महंगे पर्स लेंगे, महंगे जोड़े पहनेंगे कि लोगों में एक्सेप्टेंस हो जाए, लोग समझे वाओ इसने ये किया था। आप अल्लाह का तकवा ले लें, अल्लाह वो वाओ लोगों की आंखों से, उनकी जुबान से, उनके रवैयों से कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से बस दुआ करते हैं हम सब मिलके कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, पहली आयत कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत आयत है कि आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता। कि देखिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिद, एक नफ्स से, वो खलक़ा मिनहा, और उसने पैदा किया उसी से, ज़ौजहा, उसकी बीवी को, व बत्ता, और फैला दिए, मिनहुमा, उन दोनों से, रिजालन, मर्द, कसीरन, बहुत से, व निसाअन, और औरतों को। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए लोगो जो, अब देखिए कई दफ़ा होता है ना कि आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है, या फिर हम पढ़ते हैं कि कभी कभी ऐसे अगर गूगल कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी वो बंदरों से इंसान बने थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि देखो तुम कोई बंदर की औलाद नहीं हो, तुम किसी थ्योरी की वजह से तुम ऐसे नहीं पैदा हो गए हो, तुम्हें एक नफ्स आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी बीवी को पैदा किया। देखिए कहा ना, वक़लक़ा मिनहा, और उसने पैदा की उससे, ज़ौजहा, उसकी बीवी को। और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से जब ज़ौजा को उनकी पैदा किया तो कहते कि औरत जो है ना वो पसली से क्योंकि पैदा हुई है वो टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश ना करो। ये सारे आदमियों को एक पैगाम है कि उनको सीधा करने की कोशिश ना करो, वो टूट जाएंगी, उनको वैसे ही रहने दो, वो बड़ी अच्छी है, ऐसे की वैसे ही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैदा किया है। व मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी को, व बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उसी से उनकी बहुत से आदमी और औरतें पैदा की। देखिए आज हम जो पूरे के पूरे लोग हैं ना, पूरी कायनात तो एक ही कुंबा है, एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। और फजीलत जो किसी भी इंसान को दूसरे पर है वो सिर्फ उसके तकवा की वजह से है। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए कि हम किस तरह से वो ज़ातों को लेके हम जब, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जो लोग आ गए उनमें तो फिर बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन ज़ातों पे लड़ते हैं, बरादरियों पे लड़ते हैं, शहरों पे, लाहौर का, कराची के, छोटी छोटी चीज़ों पे किस तरह से हम लोग फ़र्क करते हैं, कैसे गोरे रंग को काले रंग पे फ़र्क करते हैं, कैसे अरबी को कि वो तो वो लोग खालिस अरबी हैं, और कैसे अजमी के साथ उनको कंपेयर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह बता दिया कि सारे के सारे तुम एक ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं फिर के वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लज़ी, वो जो, तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, वही, इसके वास्ते से। कि वो कौन से सवाल करते हैं, जैसे कभी कोई जुल्म करता है ना तो कहते हैं कि खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, कि अल्लाह का वास्ता देकर जिसके साथ तुम ऐसे करते हो तो उस अल्लाह से डर जाओ। वल अरहाम, और रिश्ते काटने से। देखिए वो वत्तकू, देखिए एक ही सेंटेंस में 2 दफा ये लफ्ज आया है। जब तक हम अल्लाह से नहीं डरेंगे तो हम रिश्तेदारियां भी नहीं निभाएंगे। अरहाम, देखिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो रिश्ते काटते हैं ना, रहम जो है वो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के अर्श के नीचे लटक जाएगा, और वो दुहाई देगा कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों ने दुनिया में मुझे काटा था तो आज इनको तो जन्नत में ना भेज। तो इसलिए इतना जरूरी है। देखिए एक तो वो होता है ना कि मेरा फलां रिश्तेदार वो मेरे से अच्छा, मैं उससे अच्छा, तो बात खत्म, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। सुलह रहमी क्या होती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छा करते हैं। देखिए आपने तो अपना जवाब देना है ना, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने अमल का जवाब देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रिश्तों की पहचान दे। देखिए सबसे पहले इरहाम में आप देखें ये रिश्ते कौन से आते हैं। एक माँ बाप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्री की तरह देख लीजिए कि एक जड़ें हैं जैसे एक ट्री की, वो आप देखिए उसके माँ बाप है, फिर तना आप देखिए, फिर बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे बहन भाई हैं वो हैं, और फिर उसमें शाखें हैं, जैसे फिर बहन भाइयों की शादी होती है और उनकी औलादें आ जाती हैं, तो ये बेसिकली खानदान हो जाता है। फिर रहम के साथ क्योंकि माँ बाप जुड़े होते हैं ना,
تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کے پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تائے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا، جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے اسپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں، اور ماموں، اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ کو ٹری۔ اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ برا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جو اس کو منانے چلے، جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہ تقویٰ کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وآتو اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہنے کی یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وآتو اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں، خراب ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو
ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے. تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے, اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں. تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ, تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے, اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی, ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے. اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی. دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا, جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا, چچا, ماما جو بھی ہوتے تھے نا, جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے, باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے, اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا. آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے. اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے, وہ کس طرح سے کمائے, کیا کرے کیا نہیں کرے, ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہے, اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ, بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر خوف ہو تمہیں, اللہ کے نہ تقسمو, کہ تم تقسطو, کہ تم انصاف کر سکو گے, فی الیتامى, یتیموں کے بارے میں, فانکحوا, تو نکاح کر لو. اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا, تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے. یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے, اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو, زیادتی کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی. تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا, گناہ کبیرہ, اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے, فانکحوا, تو نکاح کرو, ما طاب لکم, اس سے جو پسند آ جائیں تم کو. مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں, کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت پہ ان سے شادی کر رہے ہو, کہ جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء, عورتوں میں سے, مثنا, دو دو, و ثلاثہ, تین تین, یا رباع, اور یا چار چار. یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے, تعداد کا ذکر کیا گیا. اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی, سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی, تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا. یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا, وہ بہت شادیاں کر لیتے تھے. آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی. اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے, اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا, اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو, اور اس کی پھر ریزن بھی. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر ڈر ہو تم کو, اللہ کے نہ تعدلوا, کہ تم عدل کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو ایک ہی کافی ہے. اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو, جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فَوَاحِدَةً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے, اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر. تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم, یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں, ذالکہ, یہ ادنا زیادہ قریب ہے, اللہ کے نا
ताउलू, कि तुम नाइंसाफी करो, कि नाइंसाफी देखिए नहीं कर सकते ना आपने। अब एक आदमी, आप देखिए एक आदमी है, उसके फॉर एग्जांपल उसकी 2 बीवियां हैं या 3 बीवियां, तो डेफिनेटली उनमें से औलाद भी होगी, फिर औलाद है तो डेफिनेटली औलाद की आगे खर्चे भी होंगे, उनके स्कूल हैं, उनकी बीमारियां भी, उनके खुशियां भी, और फिर आगे सारा इतने घरों का खर्चा चलाना। और आदमी एक अगर आदमी है तो इस्लाम में औरत का तो नहीं है ऐसे ना कि वो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कमाएगी, कमाना तो आदमी ने है। तो फिर वो अगर इंसाफ देखिए, अगर जितना एक बीवी को खर्चा दिया उतना ही दूसरी को, एक बच्चे का जितना करे उतना ही दूसरे बच्चे को, उसकी बेटी को जितना उतना ही इस माँ की बेटी को, जितना उस बेटे को कारोबार के लिए दिया उतना ही इसको देगा, तो इतना अदल कहाँ से कर सकेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने आगे कहा कि एक ही फवाहिदतुन, तो एक ही काफी है, और ज्यादा करीब है इससे कि तुम नाइंसाफी करो, कि ये ज्यादा करीब है इससे कि तुम नाइंसाफी करो। तो इसलिए एक ही बीवी काफी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह सुब्हान तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हो कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 4। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, व आतुन निसा, और 2 औरतों को सदुकातिहिन्ना, महर उनके, निहलतन, खुश दिली से। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है महर की। महर निकाह का लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। आदमी को निकाह में महर देना होता है, और उस पे देखिए आपने सुना होगा वो कहते हैं जी शरी महर। इसका कहाँ से ये बात आई है, कौन सी हदीस में उन्होंने ये पढ़ा है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो महर दिया था वो 500 दिरहम उनको चांदी हक महर में दी थी, जो कि 187 तोला बनती। तो ये कहाँ से ये बात आई, ये समझ नहीं आई है कि जो लोग कहते हैं जी देखिए जब जहेज देना है तो उस वक्त तो इतनी इतनी चीजें मांगते हैं जिसके कोई हद नहीं, कि ये ऐसे वैसे, तो जब देने की बारी आती है, महर देने की बारी आती है, तो शरीफ महर उनको याद आ जाता है। और ये मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि किसी जमाने में चांदी की कीमत ऐसे हो कि जैसे शुरू में तो सोना भी इतना महंगा नहीं होता था, आज के हिसाब से अगर कंपेयर करो तो कभी ऐसा हुआ होगा, मे बी 3200 रुपए का कुछ इतना तोला बन गया होगा, तो वो उस वक्त से फिर वो बात चली है। लेकिन आज के जमाने से अगर आप लेते हैं तो ये इसका कोई भी वजूद नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर आदमी की हैसियत किंतार है, मतलब सोने का पहाड़ जितनी है, तो वो उतना भी दे सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि इतनी। आदमी की हैसियत पे है कि वो कितना महर देगा। तो यहाँ पे वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि 2 औरतों को महर उनके खुश दिली से दो। फ़इन तिबना, बस अगर वो तिबना खुशी से दे दे, लकुम तुम्हें, अनशेन कोई चीज, मिन हो इसमें से, नफ्सन खुद ही, और अगर वो अपनी दिल की खुशी से तुम्हें माफ कर देती हैं या फिर उस महर में से कुछ रकम से तुम्हें कोई तोहफा देती हैं, तो फकुलूहु, तो खाओ उसे, हनीयन, खुशी से, मरिया और खुशगवार समझकर उसको ले लो, कि उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये तो महर की रकम थी मैंने नहीं लेनी है। और औरत का ये हक है उसका महर, वो आदमी से अगर आदमी नहीं देता तो वो डिमांड कर सकती है। देखिए महर का ताल्लुक ऐसे नहीं, बात लोग कहते हैं नहीं जी इतना महर लिखवा दिया तो ये तो तलाक के वक्त देना पड़ेगा, तो उसका तलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महर शादी पे ही, बल्कि शादी की रात ही, मुझे तो जब मैं पढ़ी थी तो जितनी जल्दी हो सकता है महर अदा करना चाहिए, क्योंकि वो औरत का हक है। और आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, वला तू, और ना तुम दो, असुफहा नदानों को, अमवालकुम, माल अपने, अल्लती, वो जो, जआल अल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़यामन, जिंदगी गुजारने का जरिया, वर्ज़ुक़ूहुम, तो रिस्क दो उन्हें, फीहा इसमें, वक्सूहुम, तो पहनाओ उन्हें, वक़ूलू, और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफा, और उनसे बात करो भली। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से वापस यतीम के बारे में बात कर रहे हैं कि यतीम जो है अगर वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनमें समझ नहीं है ना, तो उनके माल उनको ना दो उस वक्त तक, क्योंकि ये माल उनकी जिंदगी गुजारने का जरिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, उनके जो जिसके पास उनका माल अब आ गया है, तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जैसे उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें, और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात कर। कई दफा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था उसमें से वो खा रहा है या कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है
कि गुस्से से बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि नहीं, उनसे भली बात कहो, उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर आगे कहते हैं वब्तलू, और आजमाते रहो अल यतामा, यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा, जब बलगू, वो पहुंच जाए, अन निकाह, निकाह की उम्र को। वली को बताया जा रहा है कि जब तक उनको देखते रहो कि उनमें शऊर इतना आ गया है कि वो अपने पैसों की हिफाजत कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई मेरे जिम्मे खत्म करूं, मैं किसी तरह से पकड़ाऊं इन्हें, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे होता है ना एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि उनको आजमाते रहो यहाँ तक कि वो पहुंच जाए निकाह की उम्र को। फ़इन, पस अगर आनस्तुम, पा तुम मिनहुम, उनमें रुश्ता, भलाई, सूझबूझ, फदफाऊ, तो दे दो उन्हें, अलैहिम, इन्हें, अमवालहुम, तो उनके माल पूरे के पूरे उनको वापस दे दो। वला तअकुलूहा, और ना खाओ उन्हें, इसराफन, इसराफ करते हुए, व बिदारन, और जल्दी जल्दी करते हुए, अन के यकबरू, के वो बड़े हो जाएं। अब देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है, अगर आप गौर करें तो क्या होता है। कभी ऐसा होता है कि किसी के पास किसी का माल है, फॉर एग्जांपल मैं एक यतीम बच्चों के एग्जांपल आप ले लें, या फिर ऐसे कि कोई बूढ़ा है आपके पास ना, फॉर एग्जांपल किसी की बड़े जैसे होते हैं माँ बाप में से कोई बड़े हैं, बाकी बहन भाई कहीं और रहते हैं, एक भाई है बहन है जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो उनके पास रहते हैं, उनका माल जो है बाज़ दफ़ा लोगों ने, जब मैं सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इस चक्कर में कि कहीं ये फौत हो जाएंगे तो जो माल बचेगा तो दूसरे भाई भी बीच में आ जाएंगे या बहन भाई आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो माल को उन पे खर्च करना कि जी हम तो इनका खाना इसमें से आया, तो उनके डायपर इसमें से आए, तो उसमें से ये हो गया, तो खुद भी खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो माल खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात यतीम के बारे में कह रहे हैं कि आपको ये डर हो कि ये जवान हो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी उसका माल आप खर्च करने की कोशिश करो और उससे अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करो। तो यहाँ पे उसका मना किया गया है कि वो बड़े हो जाए। वमन काना, और जो कोई हो गनीयन, गनी, फल यस्ताफिफ, तो उसको चाहिए कि वो उससे बचे, कि अगर तो वो गनी है तो उसको चाहिए, अगर वो इतना है कि वो अपने माल जो है वो उससे अपना खर्चा पूरा कर सकता है, तो फिर यतीम के माल में से कुछ ना ले। और वमन काना फकीरन, देखिए वो बताया जा रहा है कि अगर कोई फकीर है, अगर कोई मोहताज है, जरूरतमंद है, वो खुद ही से गरीब है जो उसका वली है, तो फल याकुल, तो पस चाहिए कि वो खाए, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से। फाइजा, पस जब, दफा तुम, दे दो तुम, अलैहिम, इन्हें, अमवालहुम, उनके माल, फ़अशहिदू, तो गवाह बना लो, अलैहिम, उन पर, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, तो अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। यह देखिए यहाँ पे हर आयत में यूँ नहीं लगता कि वो वत्तकुल्लाह वाली बात आके रुक जाती है, कि जिसको अल्लाह का तकवा होगा वही ये सारे अहकामात भी पूरी तरह से पूरे करेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर गनी है तो वो उसके माल में से कुछ ना ले, लेकिन अगर कोई गरीब है, खुद ही से उसके हालात ऐसे हैं, तो फिर वो उसकी कफालत करने के लिए भी कि चलो मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, या उसके माल को मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें से अगर वो लेके अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा चला लेता है तो वो ये कर सकता है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हसीब, हिसाब तो अल्लाह ने लेना है, अगर तुम उसमें ज्यादती करोगे तो अल्लाह पूछ लेगा क़यामत के दिन। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लिर्रिजाली, और अब यहाँ पे विरासत के कानून के बारे में आ रहा है कि इतना ये अगली जो भी आयात हैं ये इतनी गौर से सुनने वाली हैं, क्योंकि आप देखिए कुरान में जहाँ पे बार बार माल का जिक्र आता है ना, तो जब विरासत तकसीम होने की बारी आती है तो पूरा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए माल को फितना कहा है कि जब माल तकसीम की बारी आती है तो जो वली होता है वो किस किस किस्म की ज्यादतियां करते हैं, वो कैसे माल को तकसीम करने में गलत काम कर जाते हैं। तो इस आयत से इंशाल्लाह हमें ये तो जरूर एहसास हो जाएगा कि जब कभी अल्लाह न करे, जब भी, ये तो जिंदगी का है, जिंदगी मौत है, किसी की डेथ होती है तो आपको इस बात का पता हो कि इसकी डिवीजन कैसे होनी है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये फर्ज है। देखिए तकसीम जो है ना माल की विरासत के अहकामात, ये फर्ज हैं। जैसे नमाज फर्ज है ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि नमाज आज मेरा दिल नहीं चाह रहा तो चलो आज मैं 4 के बजाय 2 फर्ज पढ़ लेती हूँ, ये आज मेरा दिल नहीं चाह रहा मैंने तो बस खड़े होकर नहीं, मैं बैठ के जैसे भी पढ़ रही हूँ तो मैंने आज सजदे में नहीं जाना, नहीं कर सकते ना। इसी तरह से ये जो विरासत के अहकामात है ना, ये भी फर्ज हैं, इनको जब इसकी अहमियत समझेंगे, इसीलिए वत्तकुल्लाह अल्लाह ने बार बार कहा था कि जब हम इसकी अहमियत समझ जाएंगे तो फिर हमें इतना डर लगेगा, क्योंकि जैसे इन आयात की समझ आती है ना तो फिर फौरन दिमाग में आता है कि अल्लाह
جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی، ہمیں معاف کرنا۔ اور دیکھیے یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے۔ اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا، یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی، مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو تارکہ چھوڑ جائیں، والدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے تارکہ چھوڑ جائیں، والدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار۔ اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں، اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں، اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا، جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی، سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلہ قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا بہت زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ، آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو، آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضر موجود ہوں، القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فرزقوہم تو تم دو انہیں منہ ان میں سے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہے نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے، جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے، یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا۔ تو وقولو، اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا، بھلی بات کہو، ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈرے، الذین، وہ لوگ جو، لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریاتن، اولاد، ضعافا، کمزور، خافو، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا سدیدا، بات سیدھی۔ اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہے نا جو تقسیم کر رہے ہیں اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو اور تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو۔ دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جو اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب کم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا۔ بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا۔